میں خطاب کی دعوت دے رہا ہوں سید منور حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ بندوں کے رب کی طرف بلانے اور ہٹانے کی تحریک۔ بدرجہ والا یہ جماعت اسلامی کا فرض ہے، ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ وہ اپنے جلوس میں چلنے والوں کو مسلسل تذکیر کے ذریعے یا دہانی کے ذریعے اور مقاصد سے ہم آہنگ کرتی رہے، اس نظم العین کی یاد دلاتی رہے اور چاروں طرف کے حالات میں ان کے کرنے کے کام اور ذمہ داریوں سے ان کو آگاہ کرتی ہے۔ جس گروہ انسانی کا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ وہ گروہ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے میں کامیاب کوششیں انجام دے سکے۔ بالکل اسی طریقے سے ناگزیر ہے کہ فرد کی سزا پر بھی لوگوں کو دین کے فرائض سے آگاہ کیا جائے، ان کی ادائیگی اور اس کے اہتمام کے لیے ان کی طبیعتوں میں ایک آمادگی، ذوق و شوق پیدا کیا جائے اور بڑے پیمانے پر اس کلچر کو فروغ دے کر معاشرے میں اس تحریک کو اور اس تحرک کو عام کیا جائے کہ جسے عام فہم الفاظ میں رجوع اللہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر جزو نمونہ ہے، قابل اتباع اور پیروی ہے، نجات کا ذریعہ ہے، شفاعت کا عنوان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آداب ہوتی تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ کیسے اتباع کیا جائے، کیسے آپ کی پیروی کی جائے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے انسان کو جو تکلیف پہنچ سکتی ہے، جو راحت پہنچ سکتی ہے، انسان جن صدمات سے دوچار ہو سکتا ہے، جن خوشیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے، انسان جن جن حوالوں سے اس بہنال کا شکار ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تمام چیزیں دور سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں، قریب سے بھی پرکھی جا سکتی ہیں۔ گویا کہ بالکل انسان ہونے کے ناطے آپ کی ساری جد و جہد کی ہے اور اس کے نتیجے میں دین کو غالب کر کے اور بندوں کو اللہ کی طرف ہٹانے کا کام کر کے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرفات کا میدان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی پر سوار ہے، ہزار لوگ ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہیں۔ آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، حجت الوداع کا خطبہ، اور جب خطبے کے آخر میں آپ پہنچتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں لوگوں سے، سوال کرتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، میں جس منصب پر فائز کیا گیا تھا، جو ذمہ داری میرے سپرد کی گئی تھی، میں نے اس سے تمہیں پوری طرح آگاہ کر دیا۔ سارے لوگ بآواز بلند کہتے ہیں، بالاتفاق کہتے ہیں کہ ہاں، آپ نے دعوت کا، رسالت کا حق ادا کر دیا، جزیات کے اندر بھی، کلیات کے اندر بھی اس عمل کو اپنے جسم و جان کے سانچوں میں ڈھال کر ہم تک پہنچا دیا، اپنی زبان سے، اپنے قول سے اور عمل سے اور معاملہ فعل سے ان تمام چیزوں کو جزرسی کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں پہنچا دیا۔ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے سارا کام بتمام و کمال انجام دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے اس گواہی کو سنا، اس شہادت کو اپنی کانوں کے قریب تھپکی دیتے ہوئے سنا، تو آپ اپنی شہادت کی انگلی بلند کرتے ہیں
کلمے کی انگلی کو اوپر کرتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پکار کر کہتے ہیں کہ اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہیو کہ یہ سارے لوگ جو یہاں اس وقت موجود ہیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، جزیات میں بھی، کلیات میں، عمل کے دائرے کے اندر بھی، جدوجہد کے عنوانات سے بھی اللہم اشہد بار بار آپ یہ کلمہ دہراتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ، یعنی جس کی پیروی کی جائے، جس کا اتباع کیا جائے، کیا ہم سے بار بار ہمارے دلوں پہ دستک دے کے یا دہانی کا سینہ اختیار کر کے بار بار ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ یہ سوال ہم سے نہیں کیا جائے، فردن فردن بھی کیا جائے گا، اجتماعی دائروں کے اندر کیا جائے گا۔ تمہارے چاروں طرف تمہارے خاندان کے لوگ تھے، تمہاری برادری کے لوگ تھے، تمہارے دوست اور احباب تھے، تمہاری بات توجہ سے سننے والے لوگ، تم نے میرا پیغام پہنچایا، تم نے لوگوں کے دلوں میں دستک دی، تم نے اس کے لیے فہم و تفہیم کا پیرایا اپنایا، تم نے اس کے لیے حکمت اور دانائی کے پاپڑ بیلے، تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ حق اور سچ یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو واقعی دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکے کہ ہاں میں نے کچھ پہنچایا ہے، میں اس راستے میں چلا اور رہا، میں نے واقعی پیروں کو غبارہ نہیں کیا، میں نے اس راستے میں کچھ گالیاں سنی، میں نے لوگوں کا برا بھلا، کتنے لوگ ہیں جو یہ بات کر سکتے۔ جماعت اسلامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ وہ ہمیں ہمارے فرض کی طرف بلاتا ہے، اور فرض کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے، اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کرتی ہے، اپنی تنظیم ہمارے حوالے کرتی ہے، اپنی اجتماعیت سے سہولتیں فراہم کرتی ہے، خود ہمارے لیے تاریخیں مقرر کر دیتی ہے، ایام اور دن مقرر کرتی ہے، ہم سے کہتی ہے کہ یہ اور یہ کام کرو، اس لیے کہ تم سے پوچھا جانا ہے، جو تمہارے سامنے کھڑا ہے اس سے بھی پوچھا جانا ہے، اور جو اس کے سامنے بیٹھے ان سب سے یہ پوچھا جانا ہے کہ تم نے اس کلام کو پہنچایا۔ تم کہتے تھے کہ معاشرہ بگاڑ کا شکار، تم روتے تھے کہ مہنگائی کے افریت پہ لوگوں کو آ لیا، تم گلا کرتے تھے کہ بے روزگاری میں ڈیرے ڈالے، تم کہا کرتے تھے کہ فحاشی وریانی اور بے حیائی کے سیلاب جادو وہ جو سب چڑھ کر بولے کا عنوان بن گیا، تم چاروں طرف گلا اور شکوہ کرتے تھے، یہ ظلم کی انگنت شکلیں، یہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے لائے ہوئے عدل کے نظام سے ہٹ جانے کی شکلیں ہیں، جن کو آپ مہنگائی اور فحاشی اور ریانی اور بے روزگاری اور ظلم کا عنوانات دیتے ہیں۔ تمہیں یہ تمام چیزیں معلوم تھی، تم تبصرے تو ٹھیک کرتے ہیں، تم رپورٹیں تو ٹھیک بیان کرتے ہیں، تم اخبارات کی دنیا میں مہر ہو کر بھی اور اس سے نکل کر بھی حالات کے اوپر ٹھیک ٹھیک نبازی کرتے تھے۔ پھر جماعت اسلامی تم سے کہتی رجوع اللہ کے لیے اٹھو، دعوت اللہ کا پیغام، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کے لیے سہولتیں فراہم کرتی، اس کے لیے کہتی تھی چھٹی لے سکتے ہو تو چھٹی لے لو، اس کے لیے بتاتی تھی شب و روز اس طریقے سے محنت کرو، تمہیں تو سہولتیں بھی فراہم کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام واقعی کانٹوں پر چل کر کیا۔ میں جو یہ عرض کر رہا تھا کہ خالص انسانی سطح پر کیا، ایسا نہیں تھا کہ آپ تو معجزاتی انداز میں کام کر رہے ہیں۔ وہ جو سال کہلاتا ہے حزن کا، ملال کا، غم و رندوں کا سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا انتقال ہوتا ہے، جناب ابی طالب رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ مورخین طے نہیں کر سکے پہلے کون گیا، لیکن 2-2.5-3 مہینے کا فصل ہے ان دونوں کے درمیان۔ آپ کے 2 بیٹے معصوم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور لوگ چاروں طرف جمع ہو کر آپ کی آنکھوں میں نمی اور آنسوؤں کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور پوری بیٹھتے ہیں کہ حضور آپ بھی، یعنی آپ اور آنسو، آپ بھی اس غم سے صدمے سے دوچار۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں انسان اپنے رب کے فیصلے پر راضی بردا، لیکن دل تو کھنچے گا، طبیعتوں میں تو کھنچاؤ پیدا ہوگا، انسان غم اور اندھوں کا تو شکار ہوگا۔ کس کس حوالے سے بات کی جائے، کن کن طریقوں سے آپ کو ستایا گیا۔ ہمیں تو اللہ کا بڑا فضل ہے، حالات کے اندر ایک سازگاری موجود ہے۔
کتنے لوگ ہیں جو اس 10 دن کی مہم کے بعد یا اس سے پہلے جو مہمات چلتی رہی ہیں، کتنے لوگوں نے آ کر یہ رپورٹ دی ہے کہ لوگوں نے دروازے بند کر دیے، لوگوں نے گالیوں سے ہم کو نوازا، برا بھلا کیا، دھکے دے کر نکال دیا۔ کوئی ہے جو کہ کہے کہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، سب نے کیچڑ اچھالنی شروع کر دی، غلاظت کے ڈھیر میرے سر کے اوپر لا کر نہیں، کوئی مثال نہیں۔ عام طور پر لوگ دل کے دروازے کھول دیتے، وقتی اور عارضی طور پر صحیح اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے، اپنے ڈرائنگ روم کے اندر بھی بٹھاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ نہیں کہتے کہ آپ بھلے لوگ ہیں، کام آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے، ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ یعنی عام طور پر تو کلچر یہ چاہو، لوگوں میں قبولیت کے حوالے سے دور تک وسعتیں پائی جاتی ہیں۔ بنا سوچیے یہ سوال کتنا گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اچھا تمہیں سہولتیں فراہم، تمہیں چاروں طرف پذیرائی میسر، تمہیں لوگ مارتے پیٹتے نہیں تھے جرم کی پاداش میں، پھر بھی تم گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔ تمہارے لیے سہولت کے طور پر کہا کہ چلو 2 اپریل سے لے کر 11 اپریل تک اس کام کو کرنا، تمہیں کو کرنا نہیں آتا 2 ہفتہ ہم تم کو دیں گے، تمہیں اوقات کا تعین نہیں آتا ہم اوقات کا تعین کریں گے۔ اللہم اشہد، اللہ کیسے اللہ کو گواہ بنائے کہ ہم اس کام کو کیسے کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو جس طرح سے کیا، سارا رجوع اللہ کا کام، سارا دعوت اللہ کا کام، یعنی نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام اور کارکردگی کی رپورٹ پر خود تبصرہ فرماتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تم تو اپنے آپ کو ہلاک کیے ڈال رہے ہو۔ یعنی بہا کا لفظ جو آتا ہے، یعنی الٹی چھری سے گویا ذبح کر دینے والی بات، تم تو اپنے آپ کو ہلاک کیے ڈال رہے ہو، محض اس غم کے اندر بھرے جا رہے ہو کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، لوگ بات کو قبول نہیں کرتے، لوگ راہ راست کو اپناتے نہیں، اس کی وجہ سے تمہاری طبیعت کے اندر ایک اسبلال کی کیفیت پیدا ہو۔ یعنی جس نے اس کام کو معمول کیا، جس نے یہ مشن میں حوالے کیا، جس نے اس مقصد پر سرفراز کیا، وہ آپ کی کارکردگی کو ضرورت سے زیادہ بتا رہا ہے، تم زیادہ نہیں چلے جا رہا، تم بالکل ہلاک کیے جا رہے ہو، اپنے آپ کو اس غم میں بھلائے جا رہے ہو۔ اس سے بہتر بنا کیا تبصرہ ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ اسائنمنٹ دیا ہے، یہ مشن حوالے کیا ہے، وہ مسلسل مدرسان میں جا بجا کرانے بعد اس کی گواہی دیتا ہے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو اس مشن کے حوالے کر کے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے بلاتے کس طرح سے ہنکان دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جو ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے، بڑے پیمانے پر کیا ہے، تو آپ کا اسوہ تو قابل تقلید اسوہ، ایسی بات نہیں ہے کہ جو غیر انسانی رویوں کی وجہ سے معجزاتی حوالے سے آپ نے کی ہو، پورا انقلاب جتنی تفصیلات جزیات اور انسانوں کو بدلنا، کون سے انسان، یعنی ایسے گئے گزرے انسان کہ جو اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گڑبڑ کر دیتے۔ اس سلسلے میں جو واقعات آتے ہیں آپ نے پڑھے اور سنے، حقیقت یہ کہ ان کو بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے اپنی بچیوں کو زندہ کر